السلام علیکم۔ راولپنڈی کے بوہر بازار سے گزر ہو تو لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں، جسے شہر کی پہچان کہا جاتا ہے۔ حویلی میں کبھی رات کے اندھیروں میں یہاں حسن و جمال کی مدثراؤں کی بھیڑ لگا کرتی تھی، سرتال کی محفلیں سجتی تھی۔ اب یہاں سیاسی شطرنج کی بساط بجتی ہے۔ لال رنگ میں رنگی یہ عمارت کس نے بنوائی، شیخ رشید کے پاس کب سے ہے، اور راولپنڈی کی باقی عمارتوں سے قدرے مختلف اس رہائش گاہ کی تاریخ کیا ہے؟ حویلی اندر سے کیسی ہے؟ کیسے ایک حویلی میں محبت کے لیے بنائی گئی راہداریاں سیاست کی بھول بھلائیوں کی نظر ہوئیں؟ کیا اس سے جڑی داستان کے کرداروں کو اب بھی حویلی کے اندر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ یہ حویلی دراصل ایک محبت کرنے والے جوڑے کا تاج محل ہے، جسے دھن راج سہگل نے اپنی محبت بدھا بائی کی زندگی میں تعمیر کروایا تھا۔ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، جہلم کی ایک امیر ترین ہندو فیملی کے سربراہ رائے کرپا رام کے بیٹے دھن راج سہگل لنکن یونیورسٹی آف لندن سے وکالت کا اعلیٰ امتحان پاس کر کے آئے اور راولپنڈی میں سکونت پذیر تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی شادی میں شرکت کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں محفل میں ایک نوخیز لڑکی نے رقص کیا اور وہ اسے اپنا دل دے بیٹھے۔ حالانکہ دھن راج اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 3 بچوں کے باپ بھی تھے۔ عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ ایسی محفل کے بعد رات گئی بات گئی، لیکن دھن راج اس رقاصہ بدھا بائی کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ انہوں نے بدھا بائی کو اپنے ساتھ راولپنڈی چلنے کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی، یعنی خود کو ہمیشہ کے لیے ان کی دسترس میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دھن راج نے راولپنڈی کے ایک علاقے میں، جو اب بوہر بازار کے نام سے جانا جاتا ہے، بدھا بائی کے لیے ایک وسیع اور عریض حویلی تعمیر کروائی، جو سہگل حویلی کے نام سے معروف ہوئی۔ تعمیر کے وقت یقیناً یہ علاقہ پرسکون اور کم آبادی کے محل وقوف میں ہوگا، لیکن اب یہ شہر کے گنجان ترین علاقوں میں شامل ہے۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا بائی کے لیے حویلی کے صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر تعمیر کروایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر آباد ہیں۔ فرزند پاکستان کے کچھ اوراق بتاتے ہیں کہ تقسیم ہند کے وقت دھن راج نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلے گئے۔ بدھا یہاں اکیلی رہ گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد بدھا نے گھنگرو اتار دیے تھے اور صوم صلات کی پابند ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھا سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے۔ اگرچہ کرب و جوار کے بعض مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور حویلی میں شائقین کی آمد و رفت رات گئے تک جاری رہتی تھی، جبکہ تاریکی کے ساتھ سکوت میں گھنگروؤں کی آوازیں حویلی سے باہر بھی سنی جاتی تھی۔ شیخ رشید لال حویلی سے قلبی اور جذباتی لگاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں راولپنڈی کے مشن ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ سادہ زندگی کے دور اور بے فکر ماحول میں اسکول سے آ کر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ سگریٹ کی خالی ڈبیوں سے کھیلنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا، جس کے لیے ہم سڑک سے سگریٹ کی خالی ڈبیاں جمع کرتے تھے۔ گلی کے نکڑ پر وسیع و عریض سہگل حویلی تھی، جہاں ایک انتہائی خوبرو خاتون رہتی تھی۔ وہ روزانہ 3 کیسل کے 2 پیکٹ پیتی اور خالی پیکٹ مجھے دے دیتی۔ سگریٹ کا یہ برانڈ اس وقت سب سے زیادہ مہنگا تھا۔ ایک پیکٹ میں 20 سگریٹ ہوا کرتے تھے اور سبز رنگ کے اس خالی پیکٹ کے عوض ہم ایک دوسرے خاصے سستے برانڈ کے سگریٹ کے 20 پیکٹ لے لیا کرتے تھے۔ کم سنی کا عرصہ گزرتا رہا۔ گھر کے معاشی حالات میں ہاتھ بٹانے کے لیے میں نے اسکول سے آ کر حویلی کے باہر پرانی کتابیں فروخت کرنا شروع کر دی۔ کھیل کود کے ساتھ محنت کرتا دیکھ کر اس خاتون کی میرے لیے شفقت میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا انتظار بھی کرتی تھی۔ وہ یقیناً بہت شفیق اور میرے لیے قابل احترام خاتون تھی۔ دھن راج کے جانے کے بعد حویلی کو عدالت نے متروکہ املاک قرار دے کر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا اور 4 کنال پر واقع حویلی میں سے صرف 3 بیڈ روم اور 2 ڈائننگ روم، جو مجموعی طور پر 3.5 مرلے میں ہے، بدھا بائی کے نام ہوئے۔
جبکہ باقی محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی تھے۔ آج بھی 19 خاندان آباد ہیں، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا بائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ حویلی کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں دینے سے قبل جب بدھا بائی کو عدالت میں طلب کیا گیا، جج نے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ وہ ہندو ہو چکی ہے یا دھن راج مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر سیگل حویلی ہی نہیں بلکہ راولپنڈی میں دھن راج کی تمام جائیدادیں بھی اسے مل جاتی۔ بدھا بائی کو غیر محسوس طریقے سے عدالت نے یہ بھی باور کرایا کہ یہ سچ اسے بقیہ زندگی پچھتاوے کا سبق دے گا اور اس کی زندگی اچیرن ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف انہی کے حصے میں آئے، مگر اس نے عدالت میں بیان دیا کہ "We have shared everything except اسلام"، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا۔ یوں حویلی کا بڑا حصہ ان سے چھن گیا۔ بوہر بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں عمارت کے صحن کے حصہ ہوا کرتی تھی۔ محبت دور اور نشانی تقسیم ہوئی تو بدھا کا وجود بھی بکھر گیا۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ اسی حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے ان کے جمع سالہ بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ طرح طرح کے لوگ انہیں اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک رات بدھا بائی سیگل حویلی چھوڑ گئیں۔ وہ کبھی نہ لوٹی، اور کہاں گئیں، کیوں گئیں، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سیگل حویلی میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کیونکہ خوف کے مارے اس کے کوئی خریدار سامنے نہیں آتے۔ حویلی کے بالکل ساتھ والے مکان کی مکین یاسمین بتاتی ہیں کہ وقت وہ بھی آیا جب سیگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ کسی کو یہاں بجتی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بدھا کے کہکے۔ شیخ رشید حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سیگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 میں خریدا۔ ان دنوں میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، لیکن میرے پاس لوگوں کو بیٹھانے اور میل ملاقات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرا گھر بابڑا بازار کے بیٹھک بہت چھوٹی تھی اور آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جس سے گھر والوں کو بھی کافی تکلیف ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اب کسی ایسی عمارت کو کرائے پر لینے کا وقت آ گیا ہے جو اپنی ایک پہچان رکھتی ہو۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے میرا ذاتی گھر ہو۔ میں محمود احمد منٹو کے گھر میں مسلم لیگ کی گہما گہمی دیکھا کرتا تھا، اور جب چھوٹا تھا تو لال حویلی کو بھی دیکھتا تھا۔ اس عرصے میں لال حویلی کا کئی بار سودا ہوا، بہت سے لوگوں نے اسے خریدا، لیکن ہر خریدار کا یہی خیال تھا کہ یہ منحوس عمارت ہے جہاں جنات کا سایہ ہے۔ میں بھی اس حویلی کو کئی مرتبہ خریدنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار لین دین میں چند ہزار روپے کی کمی پر سودا رہ جاتا۔ بہرحال ایک دن حیدر علی میرے معاون مجھ سے پوچھے بغیر اس کا سودا طے کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے آ کر، یہ حویلی 3 برسوں میں 3 مرتبہ فروخت ہو چکی ہے۔ اس کے آگے کھلی جگہ ہے اور بالکنی سے خطاب کرنے کا اپنا ہی لطف ہوگا، اس لیے سودا طے کر آیا ہوں۔ اب آپ پیسوں کا بندوبست کریں۔ ویسے مجھے بھی یہ جگہ بہت پسند تھی، مگر زبان زد عام تھا کہ یہاں جنات کا سایہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے قدم جماتے ہی سب جنات ہوا ہو گئے۔ شیخ رشید نے مزید کہا، مجھے یہاں منتقل ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ایک روز ایک اعلیٰ افسر میرے پاس آئے۔ انہوں نے حویلی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ان کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ حویلی کے مختلف کمروں میں گھوم پھر کے انہیں بغور دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے قدم بوجھل اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے کچھ پوچھنے سے قبل ہی کہنے لگے، یہ میرا آبائی گھر ہے۔ میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ دنیا کے سامنے اس حویلی کے ساتھ اپنا تعلق بیان کر سکوں۔ شاید میری والدہ نے اس لیے خاموشی اختیار کر لی تھی کہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں بھی خاموشی اختیار کیے رکھی اور کبھی اس جائیداد کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا راز میں کس طرح فاش کر سکتا تھا؟ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ افسر بدھا بائی کا بیٹا تھا۔ بدھا بائی اپنے زمانے کی امیر ترین خاتون تھی۔ وہ راولپنڈی میں قیام پاکستان سے پہلے واحد خاتون تھی جس کے پاس ایک شاندار گاڑی تھی، جس میں سوار ہو کر گرمیوں میں دھن راج کے ساتھ کشمیر جاتی تھی۔
شیخ رشید نے کہا، لال اور کالا رنگ شروع سے ہی میری کمزوری ہے۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اس پہ لال رنگ کرواؤں گا اور نام لال حویلی رکھوں گا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ بلڈنگ جو پاکستان بننے سے پہلے بھی نامور بلڈنگ میں شمار ہوتی تھی، ایک بار پھر شہرت پانے لگی، اور وہ بھی عالمگیر شہرت۔ حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اسی بالکنی میں نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا، لال حویلی۔ یہ نام بھی شیخ رشید احمد کا ہی دیا گیا ہے۔ شیخ رشید یہ بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیے، بھٹہ بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جیسا کہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پہ پرانے کفل پڑے ہیں۔ شیخ رشید نے بھٹہ کا بیڈ، جس پر عدالت میں دیے جانے والا بیان کندہ ہے، اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ شیخ رشید کی لال حویلی کو اب جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ملے کہ زندگی یا لال حویلی، تو میں لال حویلی کو چن لوں گا۔